تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کی توفیق سے نوازا۔ ابھی ہم اور آپ عید الاضحیٰ سے فارغ ہوئے، قربانیاں کیں۔ رب کریم ہماری اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرمائے، اور رب کریم اسی طرح ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم رب سے قربت کا ذریعہ ڈھونڈیں، رب سے قریب ہوں۔ لیکن میرے محترم سامعین، رب سے قربت کا بہترین ذریعہ جہاں ہماری عبادتیں ہیں وہیں ہمارے اپنے اخلاق بھی ہیں، رات اور دن کے ہمارے معمولات بھی ہیں، ہمارا جو برتاؤ ہے اپنوں یا غیروں کے ساتھ، اس کا بھی شمار ہماری عبادتوں میں ہوتا ہے، اور ہم ان کے ذریعے بھی رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے آج آپ کے سامنے میں جو موضوع پیش کیا ہے، جو رکھنا چاہا ہے، یہ اہم موضوع ہے اور اس کا تعلق قوموں کے عروج اور زوال سے ہے۔ آج عمومی طور پر دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جو حالات پیش آ رہے ہیں، خصوصاً اس ملک میں جس طرح مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، ہم کیسے پرانے دور کو لوٹا سکتے ہیں، انہی باتوں کے تعلق سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھی ہے۔ قوموں کا عروج اور زوال ہوتا رہا ہے، یہ آج پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی دیش میں، اسی ملک میں آپ بہت عروج پر تھے، حکومت کی آپ نے 900 سال تک۔ وہ دور یاد کریے اور آج کا دور یاد کریے، اور اس سے پہلے کے ادوار کو بھی دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ جو آج آپ پر حکمراں ہیں، ان کی کیا حالت تھی، اور آج وہ کس طور بدلے ہیں اور کیسے بدلے ہیں۔ اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیے آپ عربوں کی دنیا میں، تو آپ دیکھ لیجئے پورے عرب کو، جب ان کا اپنا ایک کلچر ہوا کرتا تھا، اسلام سے پہلے اپنا ایک مذہب ہوا کرتا تھا، ان کی کیا حالت تھی۔ ان کی ایک طرف قیصر، دوسری طرف کسریٰ، دو بڑی عظیم طاقتیں تھیں، دو عظیم مملکتیں تھیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی عرب کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس عرب پہ حکومت کی جائے اور اس عرب کو قبضے میں لیے جائے، کیونکہ عربوں کے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت سوائے مار دھاڑ، قتل و قتالت، شعر و شاعری، بددعانہ اور وحشیانہ زندگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ کوئی ایسی تہذیب نہیں تھی جس کو دنیا قبول کر سکے۔ وہ شرک میں پڑے ہوئے تھے، بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، توہم پرستی کی زندگی تھی ان کی۔ اسلام نے بدلا، اور وہ قوم جو قابل اعتنا کبھی نہیں رہی، توجہ کے لائق کبھی نہیں رہی، اور اس قوم نے ایک وقت میں آ کر کے آدھی دنیا پہ حکومت کی، اور لوگ ترستے تھے مسلمانوں کی صحبت اور مسلمانوں کی قربت کے لیے۔ ایک ایک مسلمان ایسا بااخلاق، قول و عمل کا پکا، بات کا دھنی، شریعت سے مزین، جس کو دیکھ دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے اللہ کے رسول اور مکے والوں کے بیچ میں۔ اس سے پہلے نبوت کے 19 سال گزر گئے تھے۔ اس 19 سال میں لگ بھگ 1400 لوگ مسلمان ہوئے جو آپ کے ساتھ شریک تھے، باقی خواتین اور بچے کو الگ چھوڑ دیجئے۔ تو 1400 لوگ آپ کے ساتھ چلے تھے عمرہ کرنے کے لیے۔ مکے والوں نے آپ کو روک دیا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، بینڈ ہے آپ کے اوپر، اور پھر وہی سمجھوتا ہوا، اور یہ ہوا کہ آپ واپس جائیں اس سال، اگلے سال آپ آئیں اس حالت میں کہ تلوار آپ کے میان میں ہو، 3 دن سے زیادہ آپ قیام نہیں کریں، اور بھی کچھ شرطیں تھیں جن بنیاد پر معاہدہ ہو گیا۔ اچھا، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہم 10 سال تک آپس میں لڑیں گے نہیں۔ مکے والوں نے یہ رکھا کہ 10 سال تک ہم آپس میں مسلمان اور مشرک لڑیں گے نہیں۔ اللہ کے رسول نے اوکے کیا، معاہدہ ہو گیا۔
اب دیکھیے اس کے بعد صرف 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو رہا ہے 8 ہجری میں، صرف 2 سال کے بعد، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، 8 ہجری میں فتح مکہ۔ صرف ان 2 سالوں میں اتنے لوگ اسلام سے قریب ہوئے، مسلمان ہوئے، کہ جب اللہ کے رسول فتح مکہ کے لیے چلے تھے تو 10,000 صحابہ کی فوج آپ کے ساتھ تھی۔ یہ انقلاب کیسے آیا صرف 2 سال میں؟ 19 سال میں 1400 اور صرف 2 سال اور ایڈ کر لیجئے تو 10,000۔ یہ انقلاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ جب صلح ہو گئی، مکے کے لوگ مدینہ جانے لگے احباب سے ملنے کے لیے، رشتہ دار سے ملنے کے لیے، اور مدینہ کے لوگ مکہ جانے لگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہی لوگ تھے آپس میں ایک دوسرے سے بڑے ہوئے۔ جب لوگوں نے، مکے والوں نے اسلام کو قریب سے دیکھا، چلتا پھرتا اسلام دیکھا، وعدے کا پکا، قول و عمل کا پکا، جھوٹ نہیں بولنے والا، ایماندار، دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے۔ جب لوگوں نے دیکھا اسلام اور مسلمانوں کی پاکیزگی کو، ان کے صدق بیانی کو، ان کی سچائی اور امانت داری اور دیانت داری کو، لوگ اپنے آپ مسلمان ہو گئے۔ صرف 2 سال میں اتنا بڑا انقلاب ہے۔ اب دیکھیے کمیاں کہاں کہاں آ رہی ہے ہمارے اندر۔ قرآنی فارمولہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفًا۔ جھاگ جو ہوتا ہے پانی کے اوپر، سیلاب جب ہوتا ہے، بارش جب ہوتی ہے، بہت زیادہ پانی آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے اوپر جھاگ۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفًا۔ جب سیلاب آتا ہے تو وہ سیلاب ان جھاگوں کو بہا لے جاتا ہے، اور اگر نہیں بھی بہاتا ہے تو جھاگ اپنے آپ ختم ہو جاتے ہیں۔ جھاگ کا وجود نہیں ہوتا، وہ قائم نہیں رہتا، اسے کوئی بھی بہا لے جاتا ہے یا اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اللہ نے فرمایا قرآن میں، لیکن جو چیز نفع بخش ہوتی ہے نا، فائدہ مند، جھاگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جھاگ سے آپ کپڑے نہیں دھو سکتے، جھاگ سے آپ وضو نہیں کر سکتے، نہا نہیں سکتے، جھاگ کو پی کے آپ پیاس نہیں بجھا سکتے۔ جھاگ کسی کام کی چیز نہیں ہے، اسی لیے وہ ختم ہو گئی، اس کا وجود باقی نہیں رہا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اللہ نے فرمایا لیکن جو چیز نفع بخش ہوتی ہے نا وہ باقی رہتی ہے۔ پانی آیا تھریلا، تالابوں کو بھرتا چلا گیا، گڈھوں کو، نالوں کو بھرتا چلا گیا، زمین کو سیراب کرتا چلا گیا، وہ پانی بچا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی نفع بخش ہے، اس سے جانور کو بھی فائدہ ہوگا، انسان کو بھی فائدہ ہوگا، لوگ اس سے کھیتی بھی کریں گے۔ پانی نفع بخش ہے، اسی لیے وہ باقی رہا گڈھوں میں، تالابوں میں۔ لیکن جھاگ نہیں رہا، آیا تو جھاگ بھی تھا، پانی کے ساتھ جھاگ بھی چلا تھا، لیکن جھاگ ہو گیا ختم۔ کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ وہ فائدہ مند نہیں تھا، افادیت کی پہلو نہیں تھی اس کے اندر۔ لیکن جو چیز فائدہ مند ہے وہ باقی رہا۔ اس سے معلوم ہوا ہے قانون کہ بقا اسی کو ملے گی جو فائدہ مند ہوگا، جو فائدہ مند نہیں اس کو بقا نہیں ہے۔ درخت جب پھل دینا بند کر دیتا ہے نا تو سوکھ جاتا ہے، بوڑھا ہو کے سوکھ جاتا ہے، لوگ کاٹ کے جلاون میں جلا ڈالتے ہیں، اور جب تک وہ فائدہ پہنچاتا ہے، پھل دیتا ہے، لوگ مستفیض ہوتے ہیں، چھاؤں ہوتا ہے اس کے اندر، لوگ اس کو باقی رکھتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، جلاتے نہیں ہیں اس کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کنارے بڑے بڑے درخت تناور جہاں سایہ ہوتا ہے، کوئی بھی کاٹ کے جلا سکتا، لیکن نہیں، لوگ آتے ہیں سائے میں بیٹھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، اس لیے اس کو کاٹا نہیں جاتا۔ 100 سال کے پیڑ ہیں جو لگے ہوئے روڈ پہ، جہاں تہاں آپ دیکھیں گے، اسے کاٹا نہیں جاتا، کیونکہ اس میں نفع ہے، حالانکہ اس میں کوئی پھل نہیں ہے، پھر بھی باقی رکھا جاتا ہے اس کو، کیونکہ لوگ اس سائے میں بیٹھ کے آرام کر لیتے ہیں، دھوپ میں سفر کرتے ہوئے اس میں بیٹھتے ہیں سائے میں۔ لیکن جو درخت سایہ نہ دے اسے کاٹ کے ہٹا دیا جاتا، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طریقے سے قوموں کے عروج اور زوال کا سلسلہ چلتا۔ قومیں جب تک نفع بخش ہوتی ہیں انہیں باقی رکھا جاتا ہے، دنیا کے لوگ اس کے محتاج ہوتے ہیں، اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے اور صحابہ کے بعد کے ادوار کو دیکھ لیجیے آپ۔
دنیا ان کا انتظار کرتی تھی، وہ ممالک کے لوگ انتظار کرتے تھے کہ آؤ حملہ کرو، دعوت دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنے بادشاہ کے ظلم سے پسے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایسے انصافور لوگ آئیں جو ہمیں جینے کا بہترین حق دیں، ہم سے محبت کریں۔ سائنٹسٹ وہ تھے، پڑھے لکھے وہ تھے۔ بغداد کے زوال کے وقت کی جو تاریخ آتی ہے بغداد کی، تو یہ معلوم ہوتا ہے پڑھ کر کے کہ پوری دنیا پستی کے دور سے گزر رہی تھی اور سب سے ترقی یافتہ شہر بغداد کا تھا۔ اس دور میں پورے بغداد میں روشنی ہوتی تھی، سڑکیں روشن تھی، اور جب بارش ہوتی تھی تو 5 منٹ کے بعد روڈ پہ پانی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ حالت تھی بغداد کی، جبکہ اس وقت لندن اور امریکہ ایک وحشیانہ زندگی جی رہا تھا، وہاں ان شہروں میں کوئی رونق نہیں ہوا کرتی تھی، اندھیرا ہوا کرتا، اتنے ترقی یافتہ تھے مسلمان۔ میڈیکل کی دنیا میں آئیے، تاریخ کو پڑھیے آپ، جتنے بھی میڈیکل کی دنیا ہے سب کے موجد مسلمان ہیں۔ وہ کام کرتے رہے، ترقی کرتے رہے، پڑھتے رہے۔ طلب علم کو مسلمان پر لازم کیا گیا۔ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تو اقرا سے شروع ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق۔ لیکن آج ہماری قوم میں جہالت ہے، تعلیم نہیں ہے، ہم کسی میدان میں دینے والے نہیں، لینے والے ہیں۔ نفع بخشی ہمارے اندر نہیں رہی، فائدہ پہنچانے کی بات ہمارے اندر نہیں رہی۔ آج ہم ہر طرح زوال کے جو شکار ہو رہے ہیں ہر طرف، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے مذہب سے نالاں ہیں، لوگ آپ سے نالاں ہیں۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بے وفائی کرتے ہیں، آپ کاروبار اور لین دین میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا ریکارڈ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں سے لوگ دور بھاگنے لگے کیونکہ ہم نفع بخش نہیں رہے، ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، ایجادات ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم صرف یوز کرنے والے ہیں، ہم فائدہ پہنچانے والے نہیں رہے۔ ذرا اس کی اہمیت کو سمجھیے آپ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں نے ایک حدیث پیش کی آپ کے سامنے میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان قامت الساعہ، اگر قیامت قائم ہو جائے، قیامت کی گھنٹی بج جائے، قیامت آ رہی ہے، وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَصِيلَةٌ، اور تمہارے ہاتھ میں اگر کھجور کا ایک پودا ہو، جسے لگاتے ہیں نا پودے، ایک چھوٹا سا پودا بھی تمہارے ہاتھ میں ہو، اور تم دیکھو کہ مرنے سے پہلے فَإِنِ اسْتَطَاعَ، اگر تمہارے پاس یہ طاقت ہو کہ مرنے سے پہلے اس درخت کو لگا سکتے ہو تو لگا کے مرو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اگر تم میں سے قیامت قائم ہو جائے، ہم جانتے ہیں کہ اب ہم نہیں رہیں گے، دنیا نہیں رہے گی، لیکن اگر تمہارے پاس کھجور کا پودا ہو، ایک مثال تھی، عرب میں کھجور بہت ہوا کرتے تھے، وہاں تصور نہیں تھا آم کا، امرود کا، کوئی بھی پودا اگر لگا سکتے ہو تو لگاؤ مرنے سے پہلے۔ حالانکہ مرنے والا مر رہا ہے، اس کو تو کوئی فائدہ پہنچے گا نہیں اس درخت سے، لیکن کہا لگاؤ تاکہ تمہارے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ تو بہت بڑی نیکی ہے نا۔ آپ درخت لگائیں گے، اس سے آکسیجن نکلے گا سانس لینے کے لیے، تو ہمارے اور آپ کی کام آئے گا نا، انسانیت کام آئے گا۔ سایہ دار ہوگا تو اس کے سائے میں ہم اور آپ آرام بھی تو کر سکیں گے، ہم نہ کریں گے کوئی اور کر لے گا۔ اگر پھلدار ہوا تو لوگ پھل کھائیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ صدقہ جاریہ ہے درخت لگانا۔ اس سے مفہوم درخت لگانے کا نہیں لیا جا رہا، مفہوم یہ لیا جا رہا ہے کہ وہ کام کرو جس سے سب کو فائدہ پہنچے، آپ کی ذات سے سب مستفیض ہوں، آپ کا پڑوسی بھی، آپ کے گھر والے بھی، آپ کا محلہ بھی، آپ کا شہر بھی اور دوسری قومیں بھی۔ یہ ہے مقصد۔ آپ نفع بخش بنیے۔ نفع بخش بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا سائنٹسٹ ہو، آپ جس استر پہ بھی ہیں اس استر پہ نفع بخش بنیے۔ آپ سچ بولیے، آپ سچائی کی گواہی دیجئے، آپ مظلوم کی مدد کریے، غریبوں کی غمگساری کریے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیے۔ آپ پھر آپ قائم رہیں گے، آپ کا نام ہوگا، آپ کو لوگ یاد کریں گے، آپ مثال بنیں گے، آپ جیسے لوگ اور بنیں گے۔ ایک دوسری حدیث
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ یا رسول اللہ ای الناس احب الی اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، سوال کیا، ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کس سے محبت کرتا؟ وہ کون سا آدمی ہے جس سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا؟ بڑا بہترین سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک آدمی نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں کس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جائے تو آپ کے دماغ میں کیا جواب آئے گا؟ جو بہت نماز پڑھتا، ہمیشہ کرتا ٹوپی میں ہو، دین کی باتیں کرتا ہو، دین پہ چلتا ہو، حاجی صاحب ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، تلاوت قرآن میں لگا ہوا ہو، اسی طرح کا جواب آئے گا میرے خیال میں۔ لیکن دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا۔ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب یا جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ شخص ہے جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے، روزے والے سے، حج و زکوٰۃ والے سے نہیں، آپ کی ذات سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعهم الناس، جو لوگوں کو، جس سے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ آپ سے، ہم سے کس سے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بال بچوں کو، اپنے پریوار کو۔ پڑوسی کو کبھی ہم نے فائدہ نہیں پہنچایا، بھائی اور بہنوں کو کبھی ہم نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ شادی ہوگی، بہنیں گئیں تو غیر کی ہو گئی، رسمن کبھی کبھی چلے گئے یا بلا لیا، ہم یاد نہیں کرتے۔ آپ سے کتنا فائدہ ہے لوگوں کو؟ آپ کے پڑوسی غیر مسلم جو آپ کے بھائی ہیں، آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں رہ رہے ہیں، آپ کے شہر میں رہ رہے ہیں، ان کو کتنا فائدہ آپ نے پہنچایا؟ نہیں پہنچایا۔ ہم نفع بخش رہے کیا؟ ہم تو سوائے اپنے بال بچوں کے اور کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ دنیا کیوں روئے آپ پر؟ دنیا کیوں عزت کرے آپ کی؟ کیوں چاہے کہ آپ رہیے؟ ہم میں اور آپ میں تو اتنا بھی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم الناس، جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے وہ محبوب ہے۔ ٹھیک ہے نماز فرض ہے، وہ آپ کے کام آئے گی، جنت میں آپ کو لے جائے گی، لیکن آپ اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا نماز پڑھ کر، اللہ نے فرض کیا ہے، اس نے زندگی دی ہے، روزی کھا رہے ہیں آپ، اس کی توحید پر ہے، یہ احسان نہیں کر رہے رب پر آپ۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو جنت کی شکل میں دے دے گا، لیکن آپ محبوب نہیں ہیں۔ محبوب تو آپ جب ہوں گے جب آپ سے لوگوں کا فائدہ جڑے گا، مصیبت میں لوگ آپ کے پاس بھاگ کے آئیں گے، آپ کو یاد کریں گے، جن کو آپ سے توقع ہوگی اور آپ ان کی توقع کے مطابق کمر بستہ رہیں گے، تیار رہیں گے۔ آپ فائدہ مند بنتے چلے جائیے، اپنے ہی نہیں غیر بھی آپ سے محبت کرنے لگیں گے اور وہ دعائیں کریں گے کہ اللہ ان کو زندہ رکھ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر کی خلافت تھی، مصر پہ قبضہ ہوا اور پورا کے پورا مصر اسلامی دائرہ سلطنت میں آ گیا۔ ابھی کچھ ہی دن بیتے تھے، بڑے خوش تھے وہاں کے جو غیر مسلمین تھے، مسلمان تو تھے نہیں، لیکن وہ ٹیکس دے کر بڑے خوش تھے کہ ہم اتنے انصافور لوگوں کی حکومت کے تحت جی رہے ہیں۔ ان میں بہتوں کا پینشن بھی جاری ہو گیا، جو بوڑھے تھے، جو کما نہیں سکتے تھے، کیونکہ اسلام کا یہ قانون ہے، اور ان کی عورتوں کی بھی پینشن ہو گیا، بچوں کا جو دودھ پلاتی ہوئی عورتیں تھیں، اور پھر انصاف قائم ہوا۔ اسلام جہاں گیا وہاں اس نے انصاف کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد خط آیا دارالخلافہ سے، مدینہ سے، کہ پوری فوج کو لے کے فلاں بارڈر پہ چلے جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے مصر کو خالی کرنا تھا، سب کو چلا جانا تھا مسلمانوں کو۔ انہوں نے سارے غیر مسلمین کو بلا کر کے ان کا ٹیکس واپس کرنا شروع کیا کہ بھائی آپ کی حفاظت کا جو ذمہ ہم نے لیا تھا، جو ٹیکس آپ نے ادا کیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، انصاف کریں گے، اب ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں بارڈر پہ جانا۔
اس ایفائے عہد کو دیکھ کر، اس بات کو دیکھ کر لوگ رونے لگے کہ آپ جیسا حکمراں اللہ بار بار ہمارے اوپر لائے۔ ٹیکس لینے کو تیار نہیں تھے کہ آپ جائیں، امن و امان کے ساتھ ہم لوگ رہیں گے، آپ آئیں، آپ حکومت کریں، کیونکہ انہوں نے انصاف قائم کیا تھا، لوگوں کا فائدہ تھا مسلمانوں سے جڑا ہوا، وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی ظالم ظلم نہیں کر سکتا ان کے ہوتے ہوئے، ہر آدمی بے فکر تھا، چین کی زندگی جی رہا تھا، کما رہا تھا، کھا رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ نفع بخشی آپ سے جڑی ہوئی ہو، آپ لوگوں کے کام آنے لگے، اپنوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے بھی، سب کے لیے آپ نفع بخش بنیے۔ اپنے لیے جیا تو کیا جیا آپ نے، اوروں کے لیے جینا سیکھیے، تب جا کے آپ اللہ کے محبوب ہوئیے گا۔ لوگوں کی مشکلات میں دوڑیے، ان کی پریشانیوں میں شریک ہوئیے، اور دیکھیے نا پھر سارا محلہ نا آپ کی پریشانی میں شریک ہو جائے گا۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں گے تو سارے لوگ آپ کی پریشانی میں شریک رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احب الی اللہ، اللہ کے رسول نے جواب دیا احب الناس الی اللہ انفعهم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ ہے، اللہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جو جس سے لوگوں کی منفعت جڑی ہوئی ہے، جس کا فائدہ لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا سنو، آپ نے ای الناس کا سوال کیا ہے، لوگوں میں محبوب کیا ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ احب الاعمال الی اللہ، سب سے محبوب عمل جو اللہ کو پسند ہے، آپ کا محبوب عمل، آپ کا کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس سے آپ کی محبت نہیں جڑی ہوئی، آپ نے ایک ذمہ داری نبھا لی ہے اپنی، جہنم سے آپ بچ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی جو کسی مسلمان کے دل میں تم ڈال سکو، تم کسی مسلمان کو خوش رکھ سکو، یہ وہ عمل ہے جس عمل کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا۔ آپ خوش کر دیجئے، کسی کو خوش رکھیے، خوشی کا ماحول رہے، آپ لوگوں کو ٹینشن ہی دے جا رہے چلے جا رہے ہو، لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں، پریشان حال۔ فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، تمام اعمال میں سب سے زیادہ عمل پیارا سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی جو مسلمان کے دل میں تم ڈال دیتے او تکشف عنہ کربۃ، یا تم کسی مسلمان کے اوپر سے کوئی مصیبت دور کر دیتے ہو، یہ عمل بہت پسند ہے اللہ کو۔ آپ کا کوئی بھائی مصیبت میں ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہو، اس کی مصیبت دور کر سکتے ہو تو آگے بڑھ کے کرو، کیونکہ یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ چاہے وہ مصیبت مالی ہو، جانی ہو، کسی طرح کی ہو، اگر آپ اس مصیبت کو دور کر سکتے ہو تو بڑھ کے آپ دور کریے، کیونکہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، یا مسلمان بھوکا مر رہا، آپ اسے کھلا دو بھر پیٹ، کوئی ایسا راستہ، کھلانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ٹائم کھلایا، کھلانے کا مطلب ہے کوئی ایسا سبیل پیدا کر دو کہ وہ بھوکے نہ رہیں، کوئی ایسے کاروبار میں لگا دو ان کو، یا کوئی ایسی زندگی ان کو دے دو کہ وہ کھاتے پیتے رہیں۔ یا اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے قرض کو اس سے دور کر دو، جس قرض کے تحت وہ دبا ہوا ہے اس قرض کو ہلکا کرو یا ختم کرا دو اسے۔ یہ وہ چار عمل اللہ کے رسول نے بتائے جن چار عملوں سے مسلمان کو فائدہ پہنچا سکتا اور وہ محبوب عمل والا ہو سکتا۔ اور آپ غور کریے گا، ان میں سے ہر عمل وہ عمل ہے جس سے ایک نئی زندگی مل رہی ہے، اور ایک آدمی کو نہیں پورے خاندان کو مل رہی۔ کسی گارجین کو آپ ٹینشن سے دور کر دیں گے، پورا خاندان ٹینشن سے دور ہو جائے گا۔ کسی کی مصیبت دور کریں گے، پورا خاندان مصیبت سے نکل جائے گا۔ کسی کو کاروبار میں کھڑا کر دیں گے آپ، اس کا پورا خاندان کھائے گا۔ اگر کوئی گارجین مقروض ہے، اس کی زمین جائیداد نیلام ہو رہی ہے اور آپ نے بچا دیا مل کر کے سب لوگوں نے یا کسی ایک نے بھی، اچھی زندگی جی لے گا وہ۔ یہ سارے اعمال وہ ہیں جن کی نفع بخشی عام ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بنے، دنیا میں بھی آپ کو محبتیں ملیں اور لوگ آپ کے وجود کے لیے دعا کریں، لوگ آپ کو باقی رکھیں، تو نفع بخش بنیے،
اپنے ویوہار کو بدلیے اور اچھے مسلمان بنیے۔ آج تو بلا وجہ مسلمان بدنام ہو رہا ہے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ آج آپ اس لیے مارے جا رہے ہیں، اس دنیا میں پریشان حال ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ کل میدان محشر میں آپ اس لیے مارے جائیں گے کہ آپ مسلمان تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے وہاں سزا دے گا کہ آپ تھے ہی نہیں مسلمان۔ ہمارے جو اعمال ہیں دیکھیے نا، ہم سے سب کچھ غائب ہو گیا، ہم حقیقت میں مسلمان نہیں رہے، ہم ایک روایتی مسلمان ہیں، روایتی، جیسے نام پر چل رہا ہوتا ہے کوئی، اصلی چیز ہماری ختم ہو چکی ہے۔ تو کل میدان محشر میں اس لیے مار کھائیں گے کہ ہم مسلمان تھے ہی نہیں، اور دنیا میں ہم اس لیے مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ بوسنیا ہرزیگووینا یورپ کا ایک دیش ہے۔ 1980-82 کے اندر جب وہاں پر عتاب نازل ہوا تھا مسلمانوں پر، اور 4 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا ان لوگوں نے، 70,000 مسلم عورتوں کی بے حرمتی کی تھی ان انگریزوں نے۔ اس وقت کسی اخبار والے نے انٹرویو لیا تھا جا کر کے وہاں مسلمانوں سے، تو ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ یہ لوگ مار کیوں رہے ہیں ہم کو؟ کہا اس لیے کہ تم مسلمان ہو، تم اس لیے مارے جا رہے ہو کہ تم مسلمان ہو۔ اس نے کہا اسلام اور مسلمان کیا ہوتا ہے ہم تو جانتے ہی نہیں۔ اس نے جب کلمہ پڑھوایا کہ بھیا کلمہ پڑھو، تو کسی کو کلمہ ہی یاد نہیں تھا، بس وہ روایتی مسلمان تھے نام کے۔ جیسے آج ہم لوگ روایتی بنتے چلے جا رہے ہیں، ہم کو اسلام کا پتہ نہیں۔ اسلام آپ کو کیا دیتا ہے، کیا جینا سکھاتا ہے، وہ کیسے آپ کو بتاتا ہے کہ صبح و شام اپنے گزارو۔ ہم تو اسلام سے دور ہیں، بس اس لیے مسلمان ہیں کہ باپ مسلمان تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر باپ مسلمان نہ ہوتا، کچھ اور ہوتا، تو آج ہم بھی وہی ہوتے، کیونکہ آج تک ہم نے سوچا نہیں کہ ہمارا دھرم ہمیں کیا بتاتا ہے، ہمارا رب اور ہمارے رسول نے ہمیں کیا طریقے دیے زندگی جینے کے، ہم نے آج تک سوچا نہیں۔ تو یہ لاشعوری میں آپ مسلمان ہیں، غیر شعوری طور پر آپ مسلمان ہیں۔ اسلام وہ جو شعوری ہو، سمجھ کر ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، آپ دیکھیں گے اسلام میں غیبت کتنا بڑا جرم ہے، آپ کو پتہ چلے گا محبت کتنی بڑی عبادت ہے بندوں سے۔ اور جب آپ ایسا کرنے لگیں گے تو دنیا میں نفع بخش قوم بن کر ابھریں گے آپ، اور دنیا آپ کو چاہے گی کہ قوم باقی رہے، یہ قوم زوال سے قریب نہ ہو۔ آج ہمیں اس لیے زوال کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ ہم ایک بوجھ بن کے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ دے، شعور دے۔ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اس موضوع کو پھر ہم آگے بتائیں گے آپ کو کہ ہماری کہاں کہاں بہت بڑی خامیاں ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اصلاح کی توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اس دنیا میں ایک باعزت زندگی جئیں اور آخرت میں نجات پائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔